نظر ارتقاء یعنی ایولوشن کا نظریہ 1859 میں ایک انگریز چارلس ڈارون نے پیش کیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ نظریہ ایتھیسٹ اور مذہبی لوگوں کے درمیان ایک عام اور متنازع موضوع بن گیا ہے۔ آج کی ویڈیو نظر ارتقاء بمقابلہ اسلام کی اسی موضوع پر ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچر سپیک۔ ایتھیسٹ یعنی ملحدین نے لوگوں کے کان اس بات سے بھر دیے ہیں کہ ہم انسان ایک طویل ارتقاء کے بعد بندروں سے انسان بن گئے ہیں، اور اس کے ثبوت کے طور پر وہ چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو پیش کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ یہی کہتے ہیں کہ مذہب نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا جیسے کوئی نہیں تھا اور ہمارے باوجداد تو بندر تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی بات کو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں غلط ثابت کریں گے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ ارتقاء یعنی ایوولوشن ہے کیا۔ ارتقاء اس عمل کو کہتے ہیں جس میں ایک جاندار وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ اصل میں اس عمل کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ڈیپ ٹائم۔ ڈیپ ٹائم کا مطلب ہے کہ ہماری دنیا اربوں سال سے اسی طرح بنی ہوئی تھی اور پھر اچانک یہاں زندگی کی شروعات ہوئی۔ یہاں ڈیپ ٹائم کے کنسپٹ کا اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹکراؤ بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سورہ الاعراف آیات نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں بنایا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ ایوولوشن کا دوسرا حصہ کامن اینسیسٹری کا تصور ہے، جس کا مطلب ہے کہ جن جانداروں کی خصوصیات ایک جیسی ہے، ان کے آباء و اجداد بھی ایک تھے لاکھوں سال پہلے۔ یہاں اس بات میں تھوڑی حقیقت بھی ہے، کیونکہ زمین سے جتنی باقیات برآمد ہوئی ہے ان میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہے، اور یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی مخالفت بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تک ڈیپ ٹائم یا کامن اینسیسٹری کی بات کی جاتی ہے تو مذہب اسلام میں اس کی کوئی خاص مخالفت موجود نہیں ہے۔ تیسرا اور سب سے متنازع حصہ میکینزم کا ہے۔ میکینزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاندار مکمل طور پر دوسرے جاندار میں وقت کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہی ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ چارلس ڈارون کی کتاب اوریجن آف سپیشیز میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈارون ایک شپ میں کسی جزیرے پر جاتے ہیں، اور وہاں اس جزیرے پر ڈارون دیکھتا ہے کہ پرندے ایک ہول میں اپنی چونچ مار رہے ہیں، اور اس ہول کا ڈیپتھ ان کی چونچ کے مطابق ہے، یعنی ان کی چونچ اس ہول کے مطابق بڑی یا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر ڈارون اپنی تھیوری بناتا ہے۔ ڈارون اس تھیوری کو نام دیتا ہے نیچرل سلیکشن۔ البتہ ڈارون خود بھی جانتے تھے کہ ان کی تھیوری میں غلطیاں ہیں، کیونکہ ڈارون نے ایک خط لکھا تھا تھامس کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس پورے ثبوت نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان بندر سے بنے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے مختلف فیلڈز میں، اس لیے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ بات کہ ہم انسان بندر سے بنے ہیں بالکل غلط ہے۔ نظر ارتقاء کو 3 وجوہات کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ ڈارون کے نظر ارتقاء کو بہت سے سائنسدان 100% غلط بتاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، بلکہ دنیا کے 5 مشہور بائیولوجسٹ جو اس نظریے کے خلاف ہیں خود بھی ایتھیسٹ تھے۔ دوسرا یہ کہ اس نظریے کو میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں پر تھوپا گیا ہے کہ یہ نظریہ 100% درست ہے، حالانکہ یہ ان ملحدین کی چال ہے، کیونکہ انسان جو چیز زیادہ دکھتا ہے اور سنتا ہے اسی کو سچ مان لیتا ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ رینڈم میوٹیشن کی بات کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے، کیونکہ ڈی این اے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایتھیسٹ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جب دنیا کو بنایا گیا تو سب کچھ خود بخود ہونے لگا، یعنی زندگی خود بخود شروع ہو گئی، جبکہ قرآن مجید میں بار بار یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو اپنے حکمت کے ذریعے چلا رہا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ڈارون کی اس نظریے کے بالکل خلاف ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ڈارون کی اس نظریے کو ہر کتاب اور ہر جگہ میں تھیوری آف ایوولوشن کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ کہیں بھی سننے کو نہیں ملے گا کہ فیکٹ آف ایوولوشن یا لا آف ایوولوشن، کیونکہ سائنس میں تھیوری کا مطلب یہی ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ چارلس ڈارون کی کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ ایک تھیوری ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیں کہ ہم انسان بندر کے اولاد ہیں یا پھر ہم بندر سے بنے ہیں، تو ڈارون کے مطابق ارتقاء کا عمل بہت ہی آہستہ ہوتا ہے، تو ہم انسانوں اور بندروں کے درمیان والی نسل آخر گئی تو کہاں؟ پوری دنیا میں آپ جائیں، آپ کو کہیں بھی ایسی نسل نہیں ملے گی جو آدھا انسان ہو اور آدھا بندر۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تھیوری آف ایوولوشن بالکل غلط ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔